بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد، جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے آج کے درس کے بارے میں کہ آج کا موضوع جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت. دوسرے سادہ لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز، یہ اس کی حیثیت کیا ہے، مشروع ہے، غیر مشروع ہے، مستحب ہے، واجب ہے، کیا ہے اس کا معاملہ؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ گفتگو کا آغاز کدھر سے کیا جائے، کیونکہ پورے سال ہر اس مناسبت سے اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے جو ہماری امت کے لوگوں نے بغیر کسی شرعی بنیاد کے اپنے عمل میں عبادت سمجھ کر ان رسم و رواج یا بدعتوں کو شامل کیا ہوا ہے، اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ ساتھیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں یہ باتیں بتائی جائیں، سمجھائی جائیں، ان کی شرعی حیثیت واضح کی جائے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک دروازہ بند کیجئے، دوسرے دروازے کھول لیے جاتے ہیں، ایک دلیل کا جواب دیجئے، دوسری بناوٹی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ اتفاق سے درس کے لیے میں تھوڑی بہت تیاری، چاہے کتنا ہی پرانا موضوع ہو، ہر درس سے پہلے کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ اسی تیاری کے حصے کے طور پر یوٹیوب پہ میں نے کچھ دیکھا تو طاہر القادری کا ایک کلپ چھوٹا سا 8 منٹ کا نظر آیا، جس میں اس اللہ کے بندے نے عید میلاد النبی کو مشروع قرار دینے کے لیے جو واہیات حجت
پیش کیا اور بڑے شد و مد کے ساتھ پیش کیا، پرزور انداز میں، زبان کی طاقت کے ساتھ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے موبائل لگا دیا لائیو پر، نہیں تو میں وہ کلپ آپ کو سناتا۔ جس 8 منٹ کی 9 منٹ کی کلپ کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں، یا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید میلاد النبی منائی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے یوم موسیٰ منایا۔ اس بندے کا یہی لفظ یہی ہے، کوٹ جو کیا، یوم موسیٰ منایا، تو کیا ہم یوم میلاد نبی نہیں منا سکتے؟ اور یوم موسیٰ منانے کا مطلب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو محرم کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مدینہ کے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، جبکہ محرم کے روزے کی مشروعیت کے بارے میں بارہا گفتگو کی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور بھی دیگر لوگ عرب کے رکھتے تھے روزہ، لیکن جب مدینہ آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں کے یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو، آپ کے قوم والوں کو فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، تو اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ کے اس خوشی میں شریک ہونے کے تمہارے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں، یا اس عمل میں تمہارے مقابلے میں ہم زیادہ حقدار ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا نا۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، یہ الفاظ حدیث کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ نے روزے کا حکم فرمایا لوگوں کو، جبکہ عید میلاد النبی اور اس میں زمین اور آسمان اور اس سے بھی دوری کا فرق ہے۔ دوسری حجت کیا لیا اس نے؟ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس طرح کے یعنی علماء پر جو اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں، علم سے موصوف کرتے، اپنی خوبی علم کے ساتھ بیان کرتے، ان پر بھی تعجب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی سچی باتوں کو سیکھنے اور اس کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر بھی تعجب ہوتا ہے جو ان جیسے اپنے آپ کو علماء کہنے والوں کی ان جھوٹی اور توڑ مروڑ کر بیان کی گئی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں اور اس کو قابل عمل سمجھتے ہیں۔ دوسری دلیل اس بندے نے کیا دی؟ مجھے بڑا عجیب سا لگا اور اس لیے میں نے یہاں بیان کیا اس چیز کو، نہیں تو عام طور پر ہم کسی کا ذکر نہیں کرتے، اپنے درس میں ہم کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں صرف۔ دوسری بات اس نے کی کہ دیکھو مدینہ میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ صحیح ہے بالکل، اس لیے اس نے تمہید کے طور پر بخاری کی جتنی جگہوں پر یہ روایت آئی ہے، ہمیں اس روایت سے انکار تھوڑی ہے، لیکن وجہ استدلال پر کہ اس روایت سے جو تم کہنا چاہتے ہو وہ دور سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، اور دیگر کتابوں کا ذکر کر کے، ترمذی کتاب اٹھا کر کے دیکھو میں اس کتاب سے پڑھتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی کتاب میں قرآن میں ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں کی تورات میں وہ آیت ملتی یا اس جیسی آیت ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے، اس دن کو ہم عید بنا لیتے، یعنی اس کی اہمیت بتاتے ہوئے۔ اور اتفاق سے
وہ یہی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی ٹھیک ہے بتاؤ وہ آیت کون سی ہے جس آیت کو تم اتنا اہم سمجھتے ہو کہ اگر وہ تمہارے کتاب میں تورات میں یا تمہارے دین میں وہ آیت نازل ہوتی تو تم اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو اس یہودی نے یہ آیت کوٹ کی تو کہا تمہیں نہیں معلوم، تم اس کو عید کا دن بنانے کی بات کرتے ہو، یہ آیت دراصل نازل ہی ہوئی ہے عید کے دن میں، وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا مقام تھا، تو یہ حج کا وہ بھی عید کا دن اور یہ جمعہ بھی ہفتے کی عید مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو اس دن میں الگ سے کچھ عید کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو حج اتنا بڑا عید خود ہی ہے۔ اب اس کو یہاں پر استدلال کی دیکھو، حضرت عمر نے عرفہ کو بھی عید کہا اور جمعہ کو بھی عید کہا، تو تم کہتے ہو کہ دو عیدوں کے علاوہ تیسری کوئی عید منانا جائز نہیں ہے۔ دیکھو حضرت عمر نے کہا یوم عرفہ تو عید نہیں ہے، وہ بھی عید ہے حضرت عمر کے کہنے کے مطابق، پھر جمعہ کو عید، پھر عید الاضحیٰ عید، پھر عید الفطر عید، اور یہ جمعہ تو سال میں 52 مرتبہ آتا ہے تو یہ 52 عید ہو گئے، تم تو کہتے ہو کہ صرف 2 عید منانا چاہیے۔ اب کیا کہیں گے آپ بتائیے بھلا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ اس لیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اپنے درس کی قربانی دیں گے اور آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ 2 یا 3 یا 4 جتنے لوگ تیاری کریں گے، اگلے درس میں اسٹیج آپ لوگوں کے ہاتھ رہے گا۔ وہ اس لیے کہ میں تو یہاں بیٹھ کر ہر سال بہت کچھ بولتا رہتا ہوں، بکتا رہتا ہوں، آپ تک بات پہنچاتا رہتا ہوں، اور میں نے کئی بار کہا بھی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب یہاں 18-20 سال سے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جب سے دعویٰ سینٹر قائم ہے، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے بارے میں تقریر کی جاتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو میلاد کے بارے میں تقریر کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی عید میلاد النبی منانے والا نہیں، پھر مولوی صاحب کیوں تقریر کرتے زبردستی کام کو سناتے رہتے، کان پہ ہمارے بھاری پڑتا ہے۔ دراصل ہماری یہ گفتگو یاد رکھیں ایک بار تو آپ کے لیے ہے، اور جب تک آپ کی اصلاح نہ ہو جائے تب تک آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ اپنی اصلاح کر چکے ہوں تو یہ گفتگو پھر آپ کے لیے نہیں ہے، پھر کس کے لیے ہے؟ آپ کے ذریعے جو پیچھے آپ نے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے یہ ان کے لیے ہے، یہ ان کی اصلاح کے لیے ہے۔ تو اگر آپ سے آپ کے وطن میں، آپ کے ملک میں، آپ کی کمپنی میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں کوئی آپ سے سوال کرنے پہ آ جائے، بھائی تم لوگ تو بولتے ہو عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، کیوں نہیں منانا چاہیے؟ تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو تھوڑی سی اپنے اندر بھی انہی باتوں کو جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، آپ میں سمجھتا ہوں جذب تو اس کو چاہے شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ جذب کر چکے ہوں گے آپ، یعنی آپ کے اندر جب میں یہ باتیں کہتا ہوں گا تو آپ سب کو وہ پوری باتیں تقریباً پھر سے یاد ریل جو ہے پلٹ جاتی ہے، یاد آ جاتی ہوں گی، مولوی صاحب تو پچھلے سال بھی بتائے تھے، یا محرم کے موقع پہ بھی یہ بات بتائے تھے، اور شعبان کے موقع پہ بھی بتائے، جو بھی ہے۔ لیکن جب آپ کو ضرورت ہے اپنے اندر یہ باتیں آپ تقریباً آپ کو حاضر رکھنا ہے، پوری نہیں، لیکن ہم اگر 5 بات بتاتے ہیں تو اس میں سے 2 بات آپ کو کوشش کرنا ہے کہ وہ یاد رہے آپ کو، تاکہ جب کوئی آپ کے سامنے اس طرح کا استحالہ یا الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی یا اس طرح کوشش کرے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ مسکت جواب ہو کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ بھئی تم یہ بات کہتے ہو، ہماری تو بحث ہی نہیں ہے اس سے۔ اب آپ جیسے مثال کے طور پر اتنے بڑے طاہر القادری کی بات آپ اگر یعنی ہمارے اس سماج کی بات کریں، معاشرے کی بات کریں، تو طاہر القادری کا مقام لوگوں کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ اب اگر وہ طاہر القادری آ کر کے عید میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حجت ہے کہ دیکھو بھئی
حضرت عمر نے اس دن کو عید کہا ہے، تو ہم اگر عید میلاد النبی منا لیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے؟ سال میں تو بہت سارے عید آ گئے پھر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یوم موسیٰ منایا ہے، تو ہم یوم میلاد النبی کیوں نہیں بنا سکتے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی دلیلوں کی روشنی میں مضبوط زمین ہونی چاہیے جس پر آپ کا قدم خود ثابت رہے، اور پھر اس پر ثابت قدم رہ کر آپ کسی کو کچھ سمجھا سکیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ باقاعدہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، نہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر آپ کچھ ان کو سمجھا سکیں، چاہے وہ سادہ لوگ ہوں جن کو آپ ان کی اصلاح کے غرض سے ابتدائی طور پر بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یا اگر کوئی کٹ حجتی کرتا ہے تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں اس کے سامنے رکھ کر حجت قائم کر کر آپ مع السلام کر کے آگے بڑھ جائیں. جھگڑا لڑائی تو میں نہیں، یہ کوئی نہیں کہتا، سمجھ گئے، لیکن کچھ تو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ درس کے آخر میں جو بھی بھائی اپنے اندر یہ صلاحیت تھوڑی سی پاتے ہیں وہ ضرور بتائیں گے، اور آئندہ درس چونکہ میلاد گزر چکا ہوگا تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے، ابھی موقع آئے گا تو آپ لوگ ماشاءاللہ ابھی تو سوشل میڈیا بڑا عام ہو گیا ہے، اچھی تصویریں اور اچھے ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس آئیں گے ہی، وہ بھی دیکھنا ہے، اور پھر اس کا مقارنہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، اور پھر اس کی دینی حیثیت یا شرعی حیثیت خود آپ کے سامنے آشکارا ہو ہی جائے گی. تو اب کم سے کم ہم نے اپنے لیے ایک عذر بھی بنا لیا کہ کیوں ہر سال ریپیٹ کرتے. باقاعدہ میرے خیال سے پچھلے سال یا کسی موقع پہ کسی نے سوال بھی کیا کہ مولوی صاحب یا شیخ صاحب آپ بھی تو وہی کام کرتے ہیں جو وہ لوگ کرتے ہیں، کہ جب ان کا یہ ٹائم آتا ہے تو وہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے خلاف تقریر انہی موقع پہ کرتے ہیں، جبکہ پرنسپل باتیں، بنیادی باتیں ہم تو پورے سال کرتے رہتے ہیں. وہ بنیادی باتیں کیا ہیں بھئی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، کتاب و سنت پر عمل کرو، یہ ہماری بنیادی بات ہے. آپ کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، ہم برابر کہتے رہتے ہیں. کیا 2 شرطیں ہیں؟ اخلاص والمتابعہ، کہ آپ کا یہ کام اللہ کے لیے ہو، خالص، شرک سے پاک ہو، ریا نمود دکھاوے سے پاک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. آپ نے چاہے اپنی زبان مبارک سے وہ طریقہ بتایا ہو اور چاہے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہو. تو یہ تو ہم سال بھر کرتے رہتے ہیں. تو میں نے اس بھائی کا جواب دیا تھا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا. بھئی جب آپ لوگ اسی موقع پہ آ کے یہ بدعتوں کا ایک طوفان قائم کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اسی وقت ہم آپ کو تنبیہ بھی کریں. کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو تذکیر کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق یہ درست نہیں ہے، آپ اس سے باز آ جاؤ. اب باز آنا یا نہ آنا وہ آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلانا ہے کہ یہ آپ کا کام اللہ کے اس فرمان کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے خلاف ہے. اب ماننا یا نہ ماننا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے تو اپنے نبی کو کہا لست علیہم بمسیطر، آپ دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں. آپ کا کام ہے تبلیغ کا، سمجھانے کا، بیان کا. کھول کھول کر آپ بیان کر دیجئے، ماننے والے مانیں گے، نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے. تو وہی کام ہم لوگ جو اس دین کے طالب علم ہیں، وہی کام جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی کام ہم بھی نبھا رہے ہیں. جس کو ماننا ہے وہ مانے گا، جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھے گا، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا. تو بہرحال اتنی باتوں کے بعد یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، یہ آیت کریمہ ایسی آیت ہے کہ ہمارے دین کا جو چہرہ ہے نا وہ بالکل شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہے. شیشے کی طرح صاف اور شفاف ہے. اس چہرے پر، اس شیشے پر
کوئی ایک معمولی بھی دھبا اگر آ کر پڑ جائے تو اس آیت کے ذریعے اس دھبے کو آپ ختم کر سکتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف یعنی یہ کہیں کہ 2-2.5 مہینہ پہلے یا 3 مہینہ بمشکل 3 مہینہ مان لیں نازل ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام کے سامنے ان کی گواہی لی. فرمایا الا هل بلغت، کیا ہم نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان، اور وہ کتنا مجمع تھا جی 100,000-1.25 صحابہ کرام کا مجمع تھا. ہمارے اور آپ جیسے مسلمانوں کا مجمع نہیں تھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا. اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت تھی کہ آپ کی آوازیں سب کو پہنچ رہی تھیں. جتنے کو بھی پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا الا هل بلغت، تو سارے صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا ہے، تبلیغ مکمل کر دی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر انگلی اٹھائی اور صحابہ کرام کی طرف نیچے اشارہ کیا. اللہم فاشہد، اے اللہ اب تو گواہ ہو جا ہمارے ان صحابہ کرام کی گواہی پر کہ ہاں انہوں نے ہمیں ہمارے تبلیغ دین کی تکمیل پر گواہی دی ہے، اب تو گواہ بن جا. بات ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ختم. کچھ باقی رہ گیا؟ کمال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واللہ جتنی بھی بدعتوں کے قلع قمع کرنے کے لیے جتنی آیتیں یا حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک ایک دلیل اس قابل ہے کہ ساری بدعتوں کو باطل ٹھہرائے، ختم کر دے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگوں کو کیوں ضد ہے ان بدعتوں پر قائم رہنے میں، سوائے اس کے کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم محنت بھی کریں، جد و جہد بھی کریں، اور ہم کو اس کا فائدہ بھی حاصل نہ ہو. ہماری مشقت، ہماری محنت، ہماری جد و جہد، ہمارا پیسہ، ہمارا مال، سب کچھ رائیگاں جائے. صرف ایک مثال، اگرچہ اس کے بارے میں اسلاف کرام کی بڑی عمدہ باتیں ہیں جو وقتاً فوقتاً کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم صرف آج ایک دوسری یعنی اس کا لغوی معنی اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اب مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کچھ نقص رہ جائے تو اس کو مکمل بولیں گے؟ نہیں بول سکتے نا مکمل. وہ بھی جب اللہ بولے مکمل، اس کا مطلب کچھ نقص نہیں ہے. اگر نقص ہے تو مکمل نہیں بول سکتے، اور اگر مکمل ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کچھ باقی تھا. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. کامل، آپ اگر ڈکشنری اٹھا کر اگر ضد دیکھنے جائیں گے تو کامل کی ضد آپ ناقص پائیں گے، ناقص کی ضد کامل پائیں گے. ممکن ہی نہیں ہے. جو کامل ہے وہ ناقص نہیں، جو ناقص ہے وہ کامل نہیں. اب اگر دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل ہو چکا تھا تو اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ عید میلاد النبی اس وقت تھا یا نہیں تھا. یہ جشن منایا جاتا تھا اس زمانے میں؟ اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب کہ دین اس کے بغیر بھی مکمل تھا. اب جب دین اس کے بغیر مکمل تھا تو اس کی گنجائش پھر کہاں سے نکلی؟ یا کوئی بھی بدعت جو بھی آج ہم کرتے ہیں اس کی گنجائش کہاں سے نکلی؟ اور کسی سلف نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کوئی بدعت ایجاد کی
اور یہ سمجھا کہ یہ بدعت اچھی ہے، بدعت حسنہ ہے، فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، تو اس نے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس نے اپنی زبان حال سے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ نے دین مکمل کیا، پھر یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکمل پہنچا دیا، تو اس کا مطلب جو دین ہمارے پاس ہے بغیر کسی بدعت کے وہی دین مکمل ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس بدعت کی گنجائش ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب یا تو شیخ اشتیاق صاحب نے غرب الدمام کے واٹس ایپ پہ یا اس پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا اقتباس کوٹ ٹائپ کا بنا کے اس میں شائع کیا، میرے خیال سے فیس بک میں یا واٹس ایپ میں بھی آیا، کہ اگر کوئی کہتا ہے آج کی اس کی گنجائش ہے، بدعتوں کی گنجائش ہے، تو گویا کہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہم نے دین مکمل کر دیا، اب ہم کہتے ہیں نہیں اس کی گنجائش ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو اللہ جھوٹ بول رہا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گواہ بنایا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا، اب انہوں نے بھی جھوٹی گواہی دی کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں آپ نے پورا دین دے دیا، تو وہ بھی جھوٹے نکلے۔ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے، ساری باتیں پہنچا دی لیکن یہ میلاد النبی والی بات نہیں پہنچائی، محرم کو تعزیہ بنانے والی بات نہیں پہنچائی، اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ آپ نے نہیں پہنچائی، تو خیانت ہو گئی نا یہ۔ اگر آپ کسی کو کوئی امانت دے کر کوئی پیغام دے کر پہنچائیں، وہ آدھا پہنچائے اور آدھا نہیں پہنچائے، یا ایون 99% پہنچا دے 1% رکھ لے، تو اس کو بھی تو امین نہیں کہیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو نقص چھوڑ دیا اس نے۔ تو اب سمجھنا ہمیں ہے اور سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ آیتیں بے شمار ہیں، اور ہر آیت، جیسے میں نے عرض کیا، ہر آیت اپنے باب میں، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بڑا جامع ہوتا ہے، بڑا معنی ہوتا ہے، اس لیے جتنی بھی آیتیں اطاعت رسول پر، اتباع رسول پر دلالت کرنے والی ہیں، وہ ساری کی ساری آیتیں ہر بدعت کی جڑ کاٹنے اور ختم کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اب یہاں دوسری آیت ہے، میں نے صرف 2 ہی 3 آیتیں ایسی مثال کے طور پر لی ہیں، ورنہ تو آیتیں بے شمار ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، آپ کو اس طرح کی آیتیں جگہ بہ جگہ بکھری ملیں گی۔ اطاعت رسول پہ تو آپ کو بے شمار آیتیں ملیں گی، اور ساری آیتیں جو اطاعت رسول پر ہیں وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جو تمہیں نہ دیں اس سے رک جاؤ، خلاص۔ اب سوال تو پیدا ہوگا نا کہ کیا میلاد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا ہے کہ ہمارے برتھ ڈے منایا کرنا بعد میں؟ نہیں نا، تو مسئلہ ختم ہو گیا، اس آیت نے بھی جڑ کاٹ دیا۔ اسی طرح سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کے اندر، آپ کی تعلیمات کے اندر، آپ کے اقوال فرامین کے اندر، رسالتی زندگی کے اندر، پوری زندگی کے اندر ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اب اسوہ اور نمونہ آپ اگر ڈھونڈنے جائیں گے تو میلاد کے سلسلے میں آپ کو اسوہ ملے گا کہ آپ نے کیسے کیک کاٹا اور کیسے ہیپی برتھ ڈے ٹو یا، آج کل تو ماشاء اللہ یعنی انگلش میں ابھی میلاد منانے لگے، پہلے تو ذرا گنجائش تھی، ایک دائرے میں تھے، ابھی تو دائرہ، واللہ دائرہ ابھی یعنی کہتے ہیں کہ یہ دائرہ سمجھیے ایک لال رنگ کا دائرہ ہے، پھر اس دائرے کو بھی لوگوں نے پار کر لیا ہے ابھی۔ اور سبحان اللہ، یعنی کتنی سچائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ چونکہ برتھ ڈے یعنی یہ چھوڑیے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، عربوں کا رواج بھی نہیں تھا، یہ عربوں کے اندر بھی کوئی برتھ ڈے کبھی نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی نہیں مناتے تھے لوگ۔ کس کا ہے یہ؟
جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر اشارہ کیا کہ تم ان کے قدم پر قدم رکھ کر چلو گے۔ لوگوں نے پوچھا تھا اسی ٹائم کیا مراد ہے آپ کی، آپ کا اشارہ کن قوموں کی طرف ہے، یہود و نصارہ کی طرف نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فمن، میرا اشارہ یقیناً یہود و نصارہ کی طرف ہی ہے کہ تم یہود و نصارہ کے ہی قدم پر قدم رکھ کر چلو گے۔ تو یہ برتھ ڈے منانا اور اس کے لفظ سے ہی یہ چیز یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں سے آیا؟ تو پہلے تو ہم اس کا ترجمہ کر کے کرتے تھے، ابھی ڈائریکٹ وہ ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت، ابھی وہ تکلف ہم نے نہیں کیا، ڈائریکٹ انہی کے جملوں کو ہم نے ابھی اپنے عید میلاد النبی کے اندر داخل کر لیا ہے کہ نہیں؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ سوال یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ پھر بھی ہماری امت کی آنکھ نہیں کھلتی۔ کتنے اندھے ہو چکے ہیں ہم، کتنے اندھیرے میں جائیں گے تو آنکھ کھلے گی ہماری، کتنے دور ہو جائیں گے ہم اپنے دین سے، دین کے اندر ثابت شدہ باتوں سے ہم کتنی دور ہو جائیں گے، پھر ہماری آنکھ کھلے گی۔ شاید موت کے وقت آنکھ کھلے یا قیامت سے پہلے آنکھ کھلے، جب فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اپنی جگہ کتنی سچی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکیم تھے، آپ کو بھی جوامع الکلم دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اسی وقت یعنی قریب میں 2 طرح کی حدیثیں فرمائی۔ یہ تو متفق علیہ حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ بھی ایک آدمی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور دوسرے اس پر عمل کرتے ہیں، ہے یہی سسٹم، تو یہی ہے نا۔ ایجاد کرنے والے کی ایجاد بھی مردود، عمل کرنے والے کا عمل بھی مردود، اگر وہ دین پر نہیں ہے تو پھر کدھر سے کوئی گنجائش باقی رہے، کہیں کسی طرف سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ وہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب ہوں گے ان کی سنت کو لازم پکڑو میرے بعد۔ عضو علیہ بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑنا، چھوڑنا نہیں۔ یہ ایک جانب، ایک پہلو ہے، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے؟ کس بات کا حکم ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ یہ ایجابی پہلو تھا۔ دوسرا پہلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کا جیسے قرآن معجزہ تھا، ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کی گفتگو اور آپ کی احادیث بھی اپنے آپ میں اتنی جامع ہیں کہ یہ ٹائٹل کا حکم رکھتی ہیں، بس ٹائٹل کا حکم رکھتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایک طرف کہ سنت پر عمل کرنا ہے اور بدعت سے بچنا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ ایاکم کا مطلب ہمیشہ بچتے رہنا، کبھی بھی ان کے قریب نہ جانا۔ کن چیزوں کے قریب؟ محدثات الامور، ہمارے دین کے اندر جو نئی باتیں لوگ پیدا کر لیں گے ان کے قریب نہ جانا۔ فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، ہر نئی چیز جو گڑھ کر لوگ دین کے اندر داخل کریں جس پر دین سے کوئی دلیل نہ ہو تو وہ بدعت ہے۔ اور پھر وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اب ہم لوگ آ کر آج تقسیم کرتے ہیں نئی بدعتوں میں سے بعض بدعت حسنہ ہے اور بعض بدعت سیئہ ہے،
پاکستان کے ایک عالم اور ان کا حوالہ دے دوں، کیونکہ کسی کی خوبی بھی بیان کرنا چاہیے، اگرچہ ساری باتیں ان کی درست نہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب میں، تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی، شاید جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، بولے کوئی بدعت حسنہ اور سیاح نہیں ہوتی، ساری بدعت سب بدعت ہی ہے۔ انہوں نے ان کی زبان سے بھی الحمدللہ یعنی حق باتیں بھی بعض علماء کی زبان سے اللہ کی توفیق سے نکل جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بدعت حسنہ اور غیر حسنہ نہیں ہے، سیاح نہیں ہے، بدعت سب بدعت ہے۔ اور بڑی اچھی مثال، بولے ابھی میں جمعہ کی نماز پڑھاؤں گا 2 رکعت، بتاؤ اگر میں 3 رکعت پڑھاؤں تو قبول کرو گے؟ یقیناً نہیں قبول کرو گے۔ جبکہ کہیں کتاب و سنت میں بہت سارے لوگ یہی دلیل دیتے ہیں نا بھائی کہ ٹھیک ہے آپ منع کیوں کر رہے ہو؟ کیا اللہ نے منع کیا یہ کام کرنے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کام کرنے سے کہ ہم رک جائیں اس چیز سے؟ منع کی دلیل دکھاؤ۔ تو یہ مولوی صاحب نے بھی کہا کہ کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ جمعہ 3 رکعت مت پڑھو، جمعہ 3 رکعت مت پڑھو۔ جزاک اللہ خیر، بات صحیح ہے۔ ہم بھی مثال دیتے، فرض نماز ہماری 5 ہے، ظہر 4 رکعت ہے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ظہر 5 مت پڑھو، ظہر 3 مت پڑھو، لیکن ہم اس چیز میں گنجائش نہیں مانتے، 5 پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، 3 پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، ہم پڑھتے 4 ہی ہیں، اور سب لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم 3 پڑھائیں گے، ہم نے تو کام زیادہ کیا، ہم کو تنخواہ زیادہ دینی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے زیادہ کام کیا، آپ نے جس کام کے لیے ہم کو رکھا ہے ہم نے 2 بجائے 3 پڑھایا، اور یہ بھی نماز ہے وہ بھی نماز ہے۔ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ تو نیک کام ہے، تو نیک کام ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب نیک کام آپ عشاء میں 4 کے بجائے 6 پڑھو۔ خاص طور پہ میں فجر کی مثال دیتا ہوں اس میں کہ فجر بڑی سکون سے عبادت کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اتفاق یہ سب سے کم رکعت ہم اسی وقت پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن ہم کہنے بھئی یہ تو سکون کا ٹائم ہے اور ہمارا دل اس وقت اللہ کی عبادت زیادہ کرنے کو کہہ رہا ہے، اس لیے ہم 3 پڑھنے، کیا حرج کی بات ہے؟ کوئی قبول کرے گا آپ لوگوں میں سے؟ کوئی بھی مسلمان قبول نہیں کرے گا۔ تو جس طرح یہ چیزیں قبول نہیں کرتے، اسی طرح وہی حکم، جس طرح فجر کی 3ری رکعت کا حکم ہے، جمعہ کے 3ری رکعت کا حکم ہے، وہی حکم عید میلاد النبی کا ہے، وہی حکم محرم میں تعزیہ بنانے کا ہے، وہی حکم شب برات کا ہے، وہی حکم یہ جو 6 اور 40ویں اور 11ویں اور یہ اور مزار اور فلاں اور جو سارا کام کرتے ہیں، یہ سب وہی ہے۔ پھر ایک طرف ہم قبول نہیں کرتے، دوسری طرف ہم باقاعدہ دروازہ کھولے ہوئے ہیں کہ جو چاہو سو کرتے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں بھی صرف اگر ہم اسی ایک لفظ کو پکڑ لیں، کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ہر کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے جائیے اور سمجھنے والے سب سمجھتے جائیں گے۔ ہر کا مطلب کہ خلاص جو باتیں ہم کر رہے ہیں، جس دائرے کی بات کر رہے ہیں، اس دائرے سے کوئی بھی چیز باہر نہیں جانے پائے۔ مثال کے طور پر یہاں آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے نا، ابھی میں اعلان کروں یہاں پر اس ہال کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی کو 50-50 ریال دیا جائے گا۔ سب کو دے دیں، ایک کو نہیں دیں تو آئے گا گریبان پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا؟ کہ آپ نے کہا تھا ہر آدمی کو ملے گا اور مجھے نہیں ملا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ آ کے ایک کو چھانٹ دیتے، کہتے نہیں ہر بدعت تو گمراہی ہے، پر یہ نہیں ہے۔ قابل قبول ہے آپ کی بات؟ نہیں نا، کہتے ہر آدمی، اللہ رب العالمین نے یہ ہم کو جو سمجھنے کی یعنی جو ہمارے دماغ کا سسٹم بنایا ہے، جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی زبان کی تعبیر کو سمجھتے ہیں، اس تعبیر کا یہ تقاضا ہے۔ آ کے زبردستی کا ہم ٹھوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، بدعتوں میں سے کچھ تو گمراہی ہے پر کچھ اچھی بدعت ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے نا، سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے اندر ہر خطیب ابھی تک چاہے یا نہ چاہے، اس کا معنی سمجھے یا نہ سمجھے، جیسے ہمارے ملکوں میں عربی میں خطبہ دیتے، جو خطبہ ثابت ہے وہ عربی میں دیتے، وہی لوگ جو بدعتوں کا خوب دھوم دھڑاکے سے ارتکاب کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا یہ حصہ ضرور پڑھتے ہیں وہ، اور ہم بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں حمد و صلوات کے بعد فإن اما بعد کے بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اہل حدیثوں پہ اعتراض کرتے ہیں بہت سارے لوگ، کہتے ہیں یہ لوگ صرف حدیث مانتے، قرآن نہیں مانتے، ہے نا؟ اعتراض کرتے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ آپ سنتے ہوں گے کہیں ادھر ادھر، یہ لوگ اہل حدیث تو حدیث ہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دیکھیے ویسی بات یہ الگ ہے تھوڑی سی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ فإن خیر الحدیث، کیا فرما رہے؟ کتاب اللہ۔ بہترین حدیث کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب بھی حدیث ہے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، فبأي حدیث بعدہ، میم ہے یہاں پر، مولوی لوگوں کو خاص طور پہ جو قاری نہیں ہوں تجوید میں کبھی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو بھی حدیث کہا گیا۔ اب علماء اہل حدیث نے جب اپنے لیے اس تحریک اور اس مشن والوں کے لیے نام چننے کی بات جب آئی تھی تو بڑی دانشمندی سے نام چنا تھا حدیث، اس لیے کہ یہ لفظ مشترک ہے کتاب و سنت کے درمیان، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی بولتے اور قرآن کو بھی حدیث بولتے، تو ہم کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کے ماننے والے اہل حدیث ہیں، یعنی ہم اہل قرآن بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ جملے اسی طرح دہراتے تھے۔ کیوں دہراتے تھے؟ اب آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج کا کوئی خطیب ہوتا ہر خطبے میں یہ دہراتا تو کوئی بات نہیں ہے، چلو اس کو یہی آتا ہے مان لیتے ہیں، لیکن افصح من نطق بالضاد، جو عرب زبان کے اندر سب سے فصیح زبان بولنے والے تھے، ہر خطبے میں یہ چند جملے بالکل بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ دہراتے تھے۔ ضرور اس کا کوئی مقصد رہا ہوگا، امت کو یہ بتانا تھا کہ یہ چند جملے یہ تمہارے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، سمجھ گئے کہ ان پر تم کو چلنا ہے۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اگر اس کو جو ہم عید میلاد النبی کی بات کرتے ہیں، باتیں اور بہت ساری، جس میں نے کہا گیا وقت ختم ہو جائے گا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی آپ تقریر کرتے رہیں، چونکہ اس دین کے اندر بدعتوں کو قبول ہی نہیں کیا گیا، اس لیے دلیلیں تو بڑی بے شمار ہیں، کتنی آپ بات کریں گے۔ تو بہرحال یعنی ان چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نکار کر رکھ دیا ہے، ہر طرح سے ان کی گنجائش ہماری شریعت کے اندر بالکل نہیں ہے۔ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، گمراہی ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ بھئی یہ بدعت ہے، کب اس کا ایجاد ہوا، تو وہ ایک تاریخ کی طویل کہانی ہے، لمبی کہانی ہے۔ ہم اس کو مختصر اگر کریں تو کم از کم اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سنہرے دور کے اندر اس کا وجود نہیں تھا، ہے نا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے اس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا؟ آپ نے خود اپنا منایا ہو، یا چلو ٹھیک ہے اپنا نہیں لیکن اپنے کسی چہیتے کا منایا ہو؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، فاطمہ کے علاوہ سبوں کا آپ کے زمانے میں ہی انتقال ہو گیا۔
بچوں کی زندگی میں آپ نے منایا ہو کسی کا برتھ ڈے یا ان کے مرنے کے بعد برسی منائی ہو؟ آج تو شادیوں کی بھی سالگرہ مناتے لوگ، ہے نا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت تھی آپ کو، اور یہ محبت صرف ازدواجی زندگی کی محبت نہیں تھی بلکہ دینی محبت تھی، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانیاں تھیں آپ کے دعوتی مشن کے اندر، اور اس کو آپ بار بار ذکر بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی نہیں منایا، اپنا نہیں منایا۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو متواضع آدمی تھے، اس لیے اپنی برتھ ڈے مناتے تو یہ ایک دوسری بات ہوتی، تو اس لیے انہوں نے نہیں منایا۔ چلو ٹھیک ہے۔ دوسرا سنہرا زمانہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے۔ اور دوسرے جس کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین ہے وہ کون لوگ ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں۔ اب خلفائے راشدین کو دیکھیں گے ہم دوسرے نمبر پر۔ ہاں، کہیں تاریخ میں کسی کتاب میں ایک جھوٹی خبر بھی، دین کے اندر بہت ساری جھوٹی باتیں بھی گڑی گئی حدیثوں میں، باقاعدہ 3 جلدوں میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات کر کے کتاب لکھی ہے، اور 2 جلد میں اللآلی المصنوعہ کر کے امام سیوطی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے۔ یہ صرف جھوٹی یا بہت زیادہ ضعیف حدیثوں کا ذخیرہ ہے۔ کوئی بندہ تلاش کر کے ایک جھوٹی حدیث ہی لا کر کسی صحابی کی طرف یا خلفائے راشدین کی طرف منسوب کر کے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر جشن منایا ہو، ایک جھوٹی حدیث بھی نہیں ملتی ہے، سبحان اللہ۔ تابعین کا بہت بعد میں آ کے یہ سلسلہ آپ کو ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ آپ اس کو کس چیز کا نام دیں گے؟ خود انصاف کی بات اگر کریں ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں نہیں کیا، خلفائے راشدین مہدیین نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، وہ کام آپ آ کر اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو زیب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں بھی غلو کریں گے، کیونکہ پہلے لوگ کر چکے، یہود و نصارہ کر چکے، اور آپ کو خطرہ تھا، اس خطرے کا اظہار بھی آپ نے کیا، خدشے کا، کہ تم ان کی راہ پر چلو گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ضروری سمجھا کہ تنبیہ بھی کر دیں۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میرے مقام سے آگے نہ پہنچانا، مبالغہ نہ کرنا میری شان میں، غلو نہ کرنا میرے بارے میں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا۔ فرمایا انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی سمجھنا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ میری شان میں غلو نہ کرنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام احتیاطی اقوال، فرامین اور تدابیر اور تلقین اور وصیت کو دیکھتے ہوئے کسی طرف سے کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ ہم اپنے عمل کے اندر اس طرح کی بات داخل کریں؟ یہ ایک جانب تھا اس موضوع کا۔ دوسرا جانب جو اس سے بھی زیادہ تلخ اور کڑوا پہلو ہے، وہ آج اس طرح کے فنکشنوں میں اور اس طرح کے جشن اور جلوس میں جو کام ہوتا ہے، اور اس میں مشغول ہو کر لوگ اللہ کے ذکر سے جس طرح غافل ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ تلخ حقیقت ہے جس سے بھی انکار ناممکن ہے، کیونکہ یہ زمینی حقیقت ہے۔ جو لوگ جلوس نکالتے ہیں وہ گاڑیاں اور جو کچھ بھی لے کر،
اس وقت میں جتنی نمازیں کم از کم ہم چلیے اور بہت ساری باتیں مرد و زن کا اختلاط اور جو کچھ بھی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ سب چھوڑ دیں، صرف ایک مثال لیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اس جلوس کے وقت میں جتنی بھی نمازیں آتی ہیں، بتائیے کہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ جلوس کو باقاعدہ ظہر کا وقت آیا ہو تو ٹھپ کر دیا گیا ہو، بریک دے دیا گیا ہو اور سارے لوگوں نے باجماعت نماز وہیں پہ ادا کر لی ہو؟ دیکھا گیا کہیں پہ؟ یا عصر کا وقت آیا ہو تو جلوس کو روک کر کے لوگوں نے نماز ادا کی ہو؟ اور عصر کی وہ نماز ہے کہ جس نماز کے بارے میں غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز تاخیر ہوئی تھی، چھوڑی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اتنے مشغول ہو گئے تھے دفاعی پوزیشن کو درست کرنے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ یقین مانیں آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، آپ کسی پر جلدی بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، مل اللہ قبورہم نارا، اللہ ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، مجھے صلاۃ وسطیٰ سے مشغول کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ وہ نماز ہے کہ ہمارے نبی جس کی میلاد مناتے ہیں ہم، جس کی محبت میں ہم، دعویٰ ہے نا یہ محبت کا کہ محبت میں، ان کا یہ فرمان ہے نماز کے سلسلے میں جس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے دعوے میں کچھ سچائی نظر آتی ہے؟ کھوکھلا دعویٰ ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے۔ تو اس لیے صرف دعویٰ کرنے سے یا صرف تمنا کرنے سے کوئی چیز ملتی ہے کیا؟ نہیں ملتی ہے۔ ہماری بھی یہ تمنا ہے کہ شاید ہم اپنے نبی کی، جو لوگ کہتے ہیں بھی اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کا دامن پکڑ کر ہم مچل جائیں گے۔ یہودی لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو کہتے ہیں ہم کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو جنت ہمارے علاوہ اور کس کو ملے گی؟ تو اللہ نے ان کا جواب دیا، فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، اللہ نے جواب دیا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر تو ثبوت پیش کرو۔ اور اسی طرح سے ایک دلیل اور بہت سارے لوگ دیتے ہیں، اور یہ بڑی مشہور دلیل ہے، بہت سارے لوگ باقاعدہ اس پر تو مجھے کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ ایک درس پیش کیا جائے، اور اگر انشاءاللہ میرے ذہن سے اترا نہیں تو میں ایک درس اس پر پیش کروں گا باذن اللہ تعالی۔ کیا ہے وہ نقطہ؟ بہت سارے لوگ کثرت تعداد کو دلیل بناتے ہیں حق کی۔ اگر یہ بات غلط ہوتی تو اس بات پر اتنے لوگ عمل کرتے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ اے نبی کان کھول کر سن لیجیے آپ بھی، اگر آپ اکثریت اور کثیر تعداد اور یہ جمہوریت کا جو نظام ہے اگر آپ اس کے پیچھے پڑے تو یاد رکھیں یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے آپ کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے آپ کو۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے جہاں کم کا ذکر ہے اہل حق کا ہے، اور جہاں کثرت کا ذکر ہے وہ اہل باطل کا ہے، اہل جہالت کا ہے، نادان لوگوں کا ہے، ناسمجھ لوگوں کا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ایک باقاعدہ یہ ساری آیتوں کو اکٹھا کیا جائے کہ کہاں کہاں اللہ نے کم لوگوں کا ذکر کیا ہے اور کہاں کہاں زیادہ لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور کس نسبت سے کم لوگوں کا ذکر ہے اور کس پہلو سے زیادہ لوگوں کا ذکر ہے۔ لا یعلمون، لا یعقلون، نادان ہیں، سمجھ نہیں ہے، علم نہیں ہے،
یہ اکثر لوگوں کی شان بیان کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے علماء نے سبحان اللہ، علماء حق نے کہا کہ اگر ہم لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ادھر تو دیکھو پوری ایک جم غفیر ہے، ادھر میں اکیلا تنہا کھڑا ہوں، میں اکیلے کیسے ان کا مقابلہ کروں گا، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں میرے بھائی، اگر آپ کو اپنی حقانیت کا یقین ہے تو آپ کو اکیلے ڈٹ جانا ہے، اکیلے ڈٹ جانا ہے، ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، اکیلے ڈٹے رہنا ہے حق پر۔ آپ کے ساتھ کوئی آنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، اس کی آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، مرعوب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قلت تعداد گمراہی کی علامت نہیں ہے، گمراہی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق پرستی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا تو بھی چند لوگوں سے شروع ہوا تھا، اور آخری زمانے میں حق والے چند لوگ ہی بچیں گے، فطوبى للغرباء۔ تو یہ چند وہ لوگ، ابھی آپ دیکھیں ایک طرف مثال کے طور پر آج سود کھانے کا معاملہ ہے، آپ اپنے کو بہت تنہا محسوس کریں گے، اور آپ کی بات کو لوگ ارے آج کے زمانے میں آج بھی مولوی صاحب آئے ہیں بات کرنے کی جو ہے سود نہیں لینا چاہیے، کیسے بچ پائیں گے ہم؟ بھئی اتقوا اللہ ما استطعتم۔ آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح جس طرح لوگ بچتے تھے اس طرح بچ، لیکن اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے اتنا ڈرو اللہ سے۔ اب جان بوجھ کر کے قبول کر کے کھائے جا رہے اور حجت یہ پیش کر رہے آج کل تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے، پھر یہ تو آپ نے اپنے لیے عذر لنگ پیدا کیا ہے، یہ عذر نہیں ہے۔ آپ اللہ کے ہاں جاؤ گے، اگر پوچھ لیا گیا تو آپ جواب کیا دیں گے اللہ کے پاس؟ تو آخری زمانے میں حق پرست کم ہی ہوں گے، اس لیے کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، حق پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ آپ کے پاس چراغ آپ کے ہاتھ میں ہے، کتاب و سنت کا مشعل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ یہ لے کر چلتے رہو۔ آپ کے پیچھے آنے والے ایک ہوں، دو ہوں، کوئی نہیں ہو، آپ اکیلے لے کر چلو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں اور اس کو دیگر لوگوں تک اسی طرح صحیح ڈھنگ سے پہنچائیں۔ پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق دے اور ہم سب مل کر دین کے درست باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان پر جئیں، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو حسن خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا